آیت 153 سے، یسألو کا، یسألو وہ سوال کرتا ہے، کا آپ سے، اہل الکتابی اہل کتاب، یہ کیونکہ فعل پہلے آ گیا ہے اس لیے بعد میں اگر یہ پلورل استعمال ہوا ہے لیکن صیغہ واحد کا پیچھے استعمال ہوا ہے، یسألونا نہیں آیا. اگر یہ اس کے بعد ہوتا تو پھر یسألونا ہوتا. تو یسألو کا اہل الکتابی، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اہل کتاب، ان کے تنزل علیہم کہ آپ نازل کر دیں ان کے اوپر، کتابم من السماء آسمان سے کتاب، کوئی کتاب، ایک کتاب. تو اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا، طرح طرح کے ایسے مطالبے کرتے رہتے تھے کہ یوں کریں تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتری تھی وہ تو تختیوں کی صورت میں آئی تھی، تو وہ بھی انہوں نے اترتے تو نہیں دیکھی تھی لیکن بہرحال وہ ایک کتاب کی شکل میں اکٹھی آئی تھی. تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ کیا. اس کا آگے جواب آ رہا ہے. اس میں آپ اگر یہ غور کریں تو اہل الکتابی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اس لیے کتاب جو ہے یہ جر میں ہے کیونکہ جو مضاف الیہ ہے وہ جر میں ہوتا ہے، اور یہ کتابن تنزلہ کا مفعول ہے اس لیے نصب میں ہے، اور یہ جو سما ہے یہ من اس سے پہلے حرف جارا ہے اس لیے یہ بھی جر میں چلا گیا. فقد سألوا موسیٰ، تو انہوں نے تو سوال کیا تھا موسیٰ سے، اکبر من ذالک، اس سے بڑا، فقالو، تو انہوں نے کہا، ارین اللہ، دکھاؤ ہمیں اللہ کو، جہرتن، کھلم کھلا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو صاعقہ نے، کڑک نے، بجلی نے، بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ اس سے بڑا مطالبہ کر چکے ہیں کیونکہ ان کی ڈھٹائی کا عالم ہمیشہ سے ہی ایسا ہے کہ جس رسول کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ رسول ہیں، ان کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھے اور کہتے تھے اچھا جی اگر ہم آپ کی بات مانیں تو تب مانیں اگر آپ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دکھائیں. اور ان کی اس جسارت کی وجہ سے پھر ان پر آسمان سے کڑک نازل ہوئی جس کی وجہ سے وہ مر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور دوبارہ زندہ کیا. اور یہ اب یہاں اہل کتاب کی جو تفصیلات آ رہی ہیں ہم پیچھے زیادہ تر سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، جو ہم نے پڑھ لی اس کی ہم کو ڈیٹیل تفسیر نہیں کریں گے، اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے. تو یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء وقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اہل کتاب کہ آپ اتاریں ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے، تو وہ مطالبہ کر چکے موسیٰ سے اس سے بڑا، یعنی مفہوم یہاں پہ ایک محذوف ہوگا کہ یہ تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان سے یہی توقع تھی. وہ مطالبہ کر چکے موسیٰ سے اس سے بڑا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو کھلم کھلا، پس پکڑ لیا آد بوچا ان کو کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے. اس میں جو یہ لفظ ہے نا ارین اللہ ہے، اس کا ہم ذرا ایک بریف سا انالیسس کر لیتے ہیں، اس سے آپ کو تھوڑی سی جس طرح ورب عربی میں فارم ہوتے ہیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بس کوئکلی کرتے ہیں. ایک جیسے ہوتا ہے نا ضرب یضرب، اسی طرح ایک ہوتا ہے فتح یفتح. تو یہ فتح یفتح کے وزن کے اوپر ہے رے الف اور یہ، یا رے حمزہ اور یا، تو پھر اس کے ساتھ ایک فے لکھ دیتے ہیں، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس وزن پہ آئے گا. اب اس وزن پہ کیسے آئے گا؟ فتح سے ہو جائے گا رعیا،
یفتہو سے ہو جائے گا یرأیو. اب رأیا تو پڑھنے میں مشکل ہے، تو پھر یہ رأیا جو ہے یہ بن جاتا ہے رآ، اور جو یرأیو ہے یہ بن جاتا ہے یرا. تو رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے. اس سے جب باب افعال بنائیں گے تو افعال کا وزن ہوتا ہے افعل یفعلو. اب افعل یفعلو میں پھر وہی اوریجنل رے الف اور یہ کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ جو اس کی فلو میں فارم بنتی ہے اس کو اگنور کر دیں گے، تو وہ بن جائے گا اریا یرئیو. تو اریا جو ہے یہ بن جائے گا ارا، اور یو بن جائے گا یوری. تو ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے یا دکھائے گا. فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مضارع کا صیغہ لینا ہے، اور مضارع کے صیغے میں جو علامت مضارع ہے جو اس میں یہ ہے اس کو کاٹ دینا ہے. جب اسے کاٹ دیا تو پیچھے بچ گیا رے جس کے اوپر ہے جزم اور ای. تو پھر یہ بھی رول ہے کہ جب رے کے اوپر جزم بچے اور اس کو پڑھ نہیں سکتے تو آپ سے پیچھے ایک لگائیں گے الف، اور باب افعال میں جو الف لگاتے ہیں اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. تو یہ بن گیا ار ای، اور ار ای کو پھر فلو میں پڑھیں گے تو بن جاتا ہے اری. تو اری کا مطلب ہے تو دکھا، تو ارینا تو دکھا ہمیں. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. پھر انہوں نے اتخاذ کر لیا. یہ جب باب افتعال میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ بنانا، اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. تو انہوں نے بنا لیا بچڑے کو. کیا بنا لیا؟ وہ یہاں محذوف ہے، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور عیدل کو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی عین جیم لام جو اجلت جس سے نکلا نا اس کا روٹ سیم ہے. اجیلا یا اجلو کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، اور جو بیل ہوتا ہے وہ بہت سست ہوتا ہے، اور اسی بیل کا جو بچڑا ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے. تو شاید اس وجہ سے اس کے لفظ اجل استعمال ہوتا ہے. تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کی اگر ہم میں ذرا سی بریف بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. تو پھر حضرت یعقوب کی جو اولاد تھی اور جو ان کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، جن میں ایک تھے یوسف علیہ السلام. ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں کو کوئی قافلہ مصر لے گیا، کیونکہ حضرت یعقوب تو رہتے تھے کنعان کے اندر اور مصر وہاں سے کافی دور تھا. تو وہ مصر میں پہنچے. پھر وہ ہم سورہ یوسف میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، حالات زمانہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئے اور ایونچولی وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. اور پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اپنے بھائیوں کو بھی مصر ہی بلا لیا. تو سارے بنی اسرائیل جو ہیں یہ شفٹ ہو گئے مصر کے اندر. اس کے بعد جس بادشاہ کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اونچا مرتبہ ملا تھا اس قوم کا اقتدار ختم ہو گیا، دوسری قوم اقتدار میں آ گئی. تو انہوں نے جو پہلی ایتھنک نیشنلٹی تھی اس کو بھی انہوں نے ظاہر مارا پیٹا، اور بنی اسرائیل کیونکہ ان کے ساتھی تھے تو ان کو بھی غلام بنا لیا. پھر ان کا بہت طویل عرصہ غلامی میں گزرا. اس میں فرعون نے ان پر بہت ظلم کیے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا. تو جب وہاں سے انہوں نے نکالا تو پھر سب کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کے اوپر اپنا عصا مارا تو سمندر کے یا دریا کے جو بھی وہ جگہ تھی ایگزیکٹلی اس کے دو حصے ہو گئے، پانی ٹیلوں کی مانند کھڑا ہو گیا اور ساری قوم جو تھی وہ بیچ میں سے گزر گئی. اب یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا. اس سے پہلے بھی معجزات تھے، حضرت موسیٰ کا عصا تھا، آپ کا چمکتا ہوا ہاتھ تھا، فرعون کے سامنے نشانیاں جب آنی تھی تو وہ 9 قسم کی ان کے اوپر وبائیں آئیں، کبھی مینڈک آئے، کبھی ٹڈیاں آئیں، کبھی خون کا عذاب ہوا، طرح طرح کے ان پہ عذاب آئے. وہ بھی نشانیاں تھیں، لیکن یہ تو ایک بڑی واضح اتنی بڑی نشانی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سمندر کے 2 حصے ہو گئے ہیں اور پانی ٹیلوں کی مانند کھڑا ہو گیا اور اس کے بیچ میں راستہ خشک ہو گیا اور آرام سے بنی اسرائیل والے گزر گئے. پھر جب فرعون گزرنے لگا تو پانی مل گیا اور وہ ڈوب کے مر گیا. پھر یہ وہاں پہ پہنچے تو جس جگہ پہنچے وہ
وہاں پہ کچھ سایہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ کر دیا، وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا عطا فرما دیا، وہ بٹیر آتے تھے اور دانے آتے تھے جن کو یہ روٹی اور گوشت دونوں ضرورت ان کی پوری ہو جاتی تھی۔ پھر پانی نہیں تھا پینے کا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پہ عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ان کے کیونکہ 12 قبیلے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے ناموں پہ، ان سب کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ نکل آیا۔ تو یہ ایسے روشن واضح انہوں نے دیکھے معجزات، اب تو کوئی کنفیوژن کسی قسم کی رہ نہیں گئی تھی۔ تو اب بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے انہوں نے، ان کے پاس جو زیورات تھے وہ غالباً ان کے اپنے تھے یا یہ مصریوں کے لے آئے تھے، ان کو انہوں نے، ایک یہاں ان کے یہاں بندہ تھا سامری، اس نے پگھلا کے اس کا بچڑا بنا دیا اور اس بچڑے کی انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے، اور یہ باقی چیزوں کا آگے بھی آئے گا کہ پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئیں تمہارے پاس کھلی کھلی روشن نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نشانیاں دیکھنے کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی خدا کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کا سوچ بھی سکے، لیکن انہوں نے پھر بھی بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، کیونکہ مصریوں کو اس کی عادت تھی اور وہ بتوں سے انسپائر تھے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم ہندوؤں سے کیونکہ ایک طرح سے آزاد ہوئے ہیں اور ان سے مسلمان ہوئے ہیں، ادھر کیونکہ بت پرستی ہے بہت زیادہ ہے، تو ہمارے یہاں ہم ان بتوں کو نہیں پوچھتے، تو ہم کسی نہ کسی طرح کوئی ہمارا بس نہیں چلتا لوگوں کا کہ جا کے کہیں قبروں کو سجدے کر رہے ہیں، کہیں اسی طریقے سے غیر اللہ سے مانگ لیں، کسی طریقے سے وہ دھمالیں کر لیں اور میوزک استعمال کریں، عبادت کے پرسپیکٹو سے وہ ڈانس ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا ارخانہ سسٹم ہے، اور ہم اب وہ بلکہ بلے شاہ کے متعلق تو مشہور ہے نا کہ وہ جو رقص کرتے تھے وہی ان کی نماز ہوتی تھی، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسی طرح یہودیوں میں بھی تھا، مصریوں کی عادتیں تھی، تو اس کے بعد پھر ان کو سزا ملی، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو قتل کروا دیا اللہ کے حکم کے تحت، وہ بھی تفصیلات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ تو فعفونا عن ذلک، تو ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد۔ اب یہ جو معاف کر دیا اس کے بعد، اس میں وہ والا پورشن وہاں سورہ بقرہ میں پڑھائیں گے، لیکن ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو تو پھر شرک کی آپشن قوم کے پاس رہ ہی نہیں جاتی، تو اس سے انہیں بھی قتل کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو دین اختیار کرنے کے بعد دوبارہ چھوڑتے تھے تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح دلیل عطا کی، واضح دلیل دی، یعنی وہ معجزے ایسے تھے کہ اس کے بعد تو کسی کو کوئی کنفیوژن ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس کے باوجود ان کے مطالبے تھے کہ نہیں ویسے پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا، تو اس لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کے معجزے اللہ نے نہیں دیے جو لوگوں کو سامنے حصی معجزے پیش کیے جائیں، بلکہ حضور کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن شریف ہے، اور وہ بھی ایسا واضح ہے کہ اس کو جس شخص کو خاص طور سے عربی آتی ہے وہ پڑھے گا تو اس کے پاس کوئی آپشن رہ ہی نہیں جاتی کہ اس کو تسلیم نہ کرے کہ یہ خدا کا ہی کلام ہے، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، یہ بینات کی ایک ایگزامپل بھی ہے جو سورہ بقرہ میں آئی تھی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب ہم نے سمندر کو علیحدہ کر دیا، پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دے دی، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کو ایمفسائز کیا گیا کہ تم دیکھ رہے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود بعد اس کے کہ آ گئیں تمہارے پاس روشن نشانیاں، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے متعلق اور دی ہم نے موسیٰ کو واضح دلیل۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم الطور، ان کے اوپر طور کو،
طور کا مطلب وہ خاص طور سینا بھی ہو سکتا ہے، اور طور کا مطلب پہاڑ بھی ہوتا ہے، کیونکہ طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور غالباً کوہ طور کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ویسے عربی میں تو اس کے لیے طور سینین کے لفظ معلوم ہے نا، کہ وہ وادی سینا میں جو پہاڑ تھا۔ بیمیثاقہم، ان کے میثاق کے ساتھ، ان کے عہد کے ساتھ۔ تو میثاق ہوتا ہے پکا کانٹریکٹ، ایک ہوتا ہے وعدہ ایگریمنٹ، اور ایک اس کو جب مزید ری انفورس کر دیا جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے، اس کے لیے لفظ میثاق استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ جب کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ ابھی سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے تمہارا میثاق لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت سے تھامو، یعنی تورات، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد رکھو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو ذکر کرو اس کا، اسے یاد رکھو، اس سے نصیحت کرو، مضبوطی سے تھامو، کیونکہ اللہ کی کتاب جب آتی ہے دنیا میں تو اس کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، ادروائز انسان کے پاس بہانے بے شمار ہوتے ہیں اور زمانہ مخالف بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بڑا اگر انسان میں دل گردہ اور حوصلہ اور ہمت نہ ہو، اس کے لیے عربی میں صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ سیدھے راستے پہ چل نہیں سکتا اور دنیا کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو اس مضبوطی سے تھامنے کے ایمفسس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ یہ یوں ہے، یہ تمہارا میثاق اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا مضبوط تم نے پکڑنا ہے کہ اگر تم نے اس میثاق کو توڑا تو سمجھو پھر یہ پتھر تمہارے اوپر آ گرے گا۔ یہ ایک طرح سے ان کو ویژولائزیشن کروائی گئی، وہ سچویشن کریٹ کر کے، تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ یہ کتنی اسٹرینتھ ہمیں اس میں اختیار کرنی پڑے گی، اپنے نفس کے آگے بھی اور دنیا والوں کے آگے بھی۔ تو وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے بلند کیا طور کو ان کے اوپر ان کے عہد کے ساتھ، اور تاکہ انہیں یہ پتا ہو کہ جو خدا سے وہ یہ عہد کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایسے دیکھتے دیکھتے اس نے پہاڑ کو ہلا کے ان کے سر پر بلند کر دیا ہے۔ اب اگر وہ معاہدہ توڑیں گے تو پھر اس کی سزا کیا ملے گی؟ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے یا سر جھکائے ہوئے۔ اور پھر ان کو ایک بستی میں بھی یہ اترے، اب اس میں بھی تفصیلات ہیں کیونکہ یہ صحرا میں رہ کے تنگ آ گئے تھے، تو پہلے تو ان کو کہا گیا کہ جاؤ ایک قوم ہے اس سے لڑائی کرو، جب فلسطین انہوں نے جانا تھا، اور اس کو شکست دے لو، تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑتے، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو۔ پھر یہ بھٹکتے رہے صحراؤں میں، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ صحرا کی زندگی نہیں گزارنی، ہمیں تو ساگ اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں چاہیے۔ تو پھر ان کو کہا کہ اچھا چلیے شہر میں جا کے اتر جاؤ، لیکن وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ جب بستی میں اترو، اور پھر اس شہر میں بھی شاید ان کو فتح نصیب ہوئی ہوگی، وہ اس کی لمبی تفصیلات ہیں، تو وہاں پہ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، جب اس کے اندر داخل ہونا، اور اس کے بعد ساتھ وہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ حتتن کہنا کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کیا، بجائے سر جھکائے ہوئے داخل ہونے کے، تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے اندر داخل ہوئے، اور قرآن شریف میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے وہ حتتن کے الفاظ تبدیل کر دیے، جس کی وجہ سے پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ مت حد سے گزرنا، تعدی نہ کرنا، پھر سبتی ہفتے کے دن کے معاملے میں، کیونکہ ہفتے والے دن ان کے اوپر کوئی کام کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہی حرکت کی۔ تو اب یہ ان کے سارے جو حرکتیں ہیں وہ گنوائی جا رہی ہیں، گنوائی اس لیے جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو تسلی ہو کہ بھائی اگر یہ ہم میری بات نہیں مان رہے، کیونکہ مسلمانوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً دیکھ کے پہچان لیں گے، اور جب وہ ڈھیٹوں کی طرح نہیں مانتے تھے یا سازشیں کرتے تھے، کبھی انہوں نے یہ کیا کہ صبح آ گئے ایمان قبول کر لیا، شام کو کہا نہیں جی ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی، واپس یہودی ہو گئے، تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، ان کی محفلوں میں آتے تھے،
انصار کے بہر ان سے پرانے تعلقات بھی تھے، اور انصار ہمیشہ سے ان کو پڑھا لکھا عالم فاضل سمجھتے تھے، تو ان کو ایک نیچرل سی یہ فیلنگ تو آتی تھی نا کہ آخر یہ کیوں نہیں مان رہے، ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ دکھ ہوتا ہوگا کہ ان کا تو اسلام قبول کرنا زیادہ نیچرل تھا، بیکاز حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے ایک طرح سے بھائی ہوئے نبی تھے، اور ان کو ماننے والے حضور کو نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی شروع سے حرکتیں ایسی ہیں، تو اگر یہ نہیں مانتے تو there is nothing wrong with the message or the effort کہ مسلمانوں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جدوجہد کی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا. پھر یہ ہفتے کے دن کے اندر بھی انہوں نے یہی کام کیا، وہ بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل، کہ جب وہ شکار کرنا منع تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعے والے دن جا کے نانیاں کھود دیتے تھے. اور یہ تفسیروں میں ہی ہے، ویسے اس کی ایگزیکٹ حدیثوں میں یہ واقعہ نہیں ویسے بیان ہوا. تو وہ نانیاں کھود دیتے تھے، تو جو مچھلیاں تھیں وہ ہفتے والے دن اچھل اچھل کے آ رہی ہوتی تھیں، ان کو ٹیمپٹیشن ہو رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کام کیا. تو جب نانیاں کھودی ہوتی تھیں ہفتے والے دن، وہ دریا میں سے ان گھڑوں میں آگے پھنس جاتی تھی جو انہوں نے نانیاں کھود کے آگے گڑے بنائے ہوتے تھے، اور پھر یہ اتوار والے دن جا کے ان کو شکار کر لیتے تھے. تو کہتے تھے کہ جی ہم نے تو ہفتے کو کام نہیں کیا. اور ٹیکنیکلی یہ بات درست بھی تھی، لیکن اصل میں اس حکم کی روح کو پامال کر دیا، کیونکہ جس ٹیمپٹیشن کو انہوں نے کنٹرول کرنا تھا ان کو کنٹرول نہیں کیا انہوں نے، اور وہ مچھلیاں آتی ہی آزمائش کے لیے تھی، اس آزمائش میں یہ ناکام ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. ہمارے یہاں اس کی مثال آج کل جو ایسے ہے موسٹ ریلیونٹ وہ اسلامک بینکنگ کی، اگر آپ اس کو غور کریں گے تو اس میں بھی ایسے ہیلے بہانے کر کے انہوں نے روح کو بھی پامال کر دیا، اور ایکچولی وہ تو پریکٹیکلی بھی ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں. وہ اخذنا منہم، اور ہم نے لیا ان سے میثاقاً غلیظا، ایک گاڑا معاہدہ، مضبوط. غلیظ عربی میں گاڑے کو کہتے ہیں یا موٹے کو کہتے ہیں، یہ اردو والا غلیظ اس سے نہیں ہے. اور obviously گندگی بھی ایسی ہوتی ہے، وہ پھر جہاں کٹھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک وہ گاڑا سا وہ بتا بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں اس غلیظ سے پھر وہ گندگی کا مفہوم آ گیا. بٹ عربی میں غلیظ کا مطلب اس سینس میں گندا نہیں ہے، اس کا مطلب مضبوط ہے. تو میثاقاً غلیظاً، مضبوط عہد. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان کے عہد کے ساتھ، اور ہم نے کہا ان سے کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور ہم نے کہا ان سے کہ مت حد سے گزرنا، مت حکم عدولی کرنا ہفتے کے دن کے معاملے میں، اور ہم نے ان سے لیا ایک مضبوط عہد. فبیما، پس بوجہ اس کے، نقدیہم، یعنی ایکچولی یہ تھا بنقدیہم، ان کے نقد کی وجہ سے. یہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نقص امن، وہ ایکچولی نقص امن نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے نقض امن. اور نقض امن کا مطلب ہوتا ہے کسی امن کو توڑ دینا، یعنی نقص کا مطلب ہے کسی چیز کو، رسی کو کھول دینا، بنی ہوئی چیز کو توڑ دینا. ایک چیز آپ نے بنائی کسی نے آ کے توڑ دی، اس کے لیے لفظ نقض استعمال ہوتا ہے. تو ان کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، جو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اس کی وجہ سے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. اور اس میں یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا، اور اس کے اوپر انہیں بڑا فخریہ کارنامے کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ ہم تو ایسے مضبوط اور ایسے اسٹرانگ تھے کہ جو ہم نے کرنا ہوتا تو ہم کر کے رہتے تھے، اور اگر ہمیں منع کرنے والے نبی بھی ہوتے تو ہم ان کو بھی قتل کرتے تھے. اور اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھوا دیا تھا، لیکن وہ بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ ایسا ہوا نہیں، لیکن ان کا خیال یہی ہے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ تھے، تو اللہ کے رسولوں کے متعلق رول اللہ نے قرآن شریف میں بتا دیا کہ میں نے یہ لازم کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے.
تو لأغلبن انا ورسلی، اب وہ غالب جب آئیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے قتل نہیں ہو سکتے، اور پھر تمام رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ یا تو غالب آ گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اگر ان کی قوم نے نہیں ان کی بات مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ان کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، ادھر وہ ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کر آسمانوں پر بلند کر لیا، اور ان کی قوم کو تو پھر ایک مستقل عذاب میں دھکیل دیا، جو ہر ایک سرٹن عرصے کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور اس کی بھی پھر قرآن شریف میں ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کا دامن تھام لیں یا بندوں کا دامن تھام لیں تب ان کو رسپائٹ مل جائے گی، جیسے آج کل اسرائیل نے امریکہ کا دامن تھاما اور اس کو رسپائٹ مل جاتی ہے، وہ جو بھی کرتا ہے آگے سے امریکہ آگے اس کو ویٹو کر دیتا ہے، ورنہ اسرائیل کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ تو نبیوں کو بہرحال وہ قتل کرتے تھے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ اب ہمارے دل غلاف میں ہیں، اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم پہ تو یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، مثلا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام پہنچتا تھا تو کہتے تھے ہمارے دل تو بڑے مضبوط ہیں، جیسے تلوار ہوتی ہے نا نیام میں، یعنی غلاف سے مراد ایک مضبوط اس کی کورنگ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم تو اتنے اسٹرانگ عقیدے کے مالک ہیں کہ اب ہمارے دل جو ہے وہ ایک مضبوط کورنگ میں ہے، اب ہمارے عقیدے کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ بھی جو چیز ہے بنیادی طور پر یہودیوں کا طرز عمل ہے، ہمارے یہاں بھی بعض اوقات یہ طرز عمل ہوتا ہے، ہاں ہم مسلمان ہیں اور اسلام پہ قائم رہیں گے، لیکن اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر اس کو سمجھا ہے اور ہم نے جانا ہے کہ یہ سچا دین ہے، یہاں تک تو ہے، لیکن اس کے بعد ہم یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں اپنے فرقے کے بارے میں کہ جی ہم تو فلاں فرقے سے ہیں اور بس ہم تو اسی پہ رہیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے، اور لوگوں میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم بھی اپنا فرقہ چھوڑو مت اور کسی کے فرقے کو چھوڑو مت۔ تو فقہ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، انسان ایک فرقہ کو فالو کر لے، وہ سہولت بھی ہے اور وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، دوسری بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جو فرقہ بندی ہوتی ہے یا اگر فقہ کے معاملے میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ بات تو غلط ہے تو آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے نہیں جی میں تو اسی کو کہنا ہے، بس میں نے تو حق کی بات اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دینی، تو یہ بھی یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ اچھا اب یہ یہاں بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے ہوا کیا، وہ الفاظ یہاں محذوف ہیں، اور یہی جو بے ہے نا فبما والی، یہ آگے کنٹینیو رہے گی آگے کئی آیتوں میں کہ جو انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس کی وجہ ہوا کیا وہ ہم سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ رہے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی، کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کے پلٹے، اس لیے وہ مغضوب علیہم جو ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم، جن کا اوپر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہ چلانا، ان سے مراد ہم یہی کہتے ہیں کہ یہودی ہیں، کہ یہ مغضوب ہیں اللہ کا غضب لے کے پلٹے، اور کیوں پلٹے وہ وہی یہی والی باتیں وہاں آ رہی ہیں، ذالک بانہم کا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے ہوا یہ جو ان کے اوپر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرنے والے تھے، تو یہ ان کی جو نافرمانیاں ان کی لسٹ ہے، دو تو وہی والی باتیں ہیں، آیات کا انکار اور انبیاء کا قتل، اور پھر مزید بھی آ رہی ہیں میثاق کو توڑنا اور یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اور یہاں پہ پھر ایک بیچ میں وہ جملہ آ رہا ہے کہ بل طبع اللہ علیہا، تباہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ٹھپا لگانا، جیسے ایک مہر ہوتی ہے فار انسٹنس، تو مہر کو جب آپ لگاتے ہیں لاکھ میں ڈال کر تو اس سے آپ کی امپریشن جو ہے وہ پیپر پہ آ جاتا ہے، اسی سے پھر وہ طباعت پبلشنگ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا، بٹ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ ٹھپا لگانا، سیل کرنا، مہر بھی سیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل غلافوں میں تھے، بلکہ اللہ نے مہر کرتی ہے ان کے اوپر،
یہ ان کی ڈٹائی کی وجہ سے بھی ٹھیک ہے، ان کو بھی اب ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. کیوں مور کی ہے؟ بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں ایمان لائیں گے وہ مگر تھوڑا، یعنی ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لائیں گے. اور کچھ کم لوگ تھے جو ایمان لے آئے اس وقت بھی. حضرت عبداللہ بن سلام تھے ایک صحابی ایمان لائے، اور بھی تھے. ریسنٹلی بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو ایک بڑی مشہور تفسیر ہے ملک محمد اسد کی، وہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے غالباً. ایک خاتون تھی بڑی مشہور، مریم جمیلہ، وہ حضرت مودودی، مولانا مودودی کے گھر میں آ کے بھی رہی تھیں. وہ بھی یہودی تھیں، مسلمان ہو گئی. تو کچھ لوگ ان میں بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں یہ نہیں ایزیوم کرنا چاہیے کہ جو بھی یہودی ہے وہ پکا کافر ہے اور کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، لیکن ان کا ایک جنرل ٹرینڈ یہی ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ ڈٹائی موجود تھی. اس وجہ سے پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو دل بند ہیں، بلکہ اللہ نے تو مہر کر دی ان کے اوپر یا ان کے دلوں، کیونکہ علیہ جو ہے یہ قلوب کی طرف بھی جا سکتے ہیں، بلکہ اللہ قلوب کی طرف ہی جاتا ہے، بلکہ کیونکہ یہ مونس استعمال ہوا ہے ٹوٹی پھوٹی جمع کے لیے. بلکہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب، بس وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے. انہوں نے کیا کہا؟ علی مریم بہتانا عظیمہ، حضرت مریم علیہ السلام پر ایک بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی. اس کی بھی زیادہ تفصیل ہم انشاءاللہ آگے جا کے بھی پڑھیں گے. بریفلی میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ولادت ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ جب اپنی قوم کی طرف تشریف لائیں، ذرا وہ بہت پریشان تھے کہ اب قوم والے مجھے کیا کہیں گے. تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے وہاں کہنا ہے کہ مجھے نے تو روزہ رکھا ہے رحمان کا، اور آپ نے خاموش رہنا. تو پھر وہ واقعے کی تفصیل سورہ مریم میں ڈیٹیل سے آتی ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو جب وہ آئیں اپنے قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے، قالو، تو انہوں نے کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا مریم تو نے تو کوئی بڑا ہی غلط کام کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ ہارون کی بہن تمہارا باپ کو برا آدمی تو نہیں تھا اور نہ تمہاری کو ماں بدکار عورت تھی. اشارت الی، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. قالو، وہ کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے کلام کرے گا ہم سے جو ابھی گہوارے میں ہے، پنگوڑے کا بچہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بولنا شروع ہو گئے، نوزائیدہ بچے. قالا، فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے عطا کی ہے کتاب اور اس نے مجھے بنایا ہے نبی. تو یہ معجزہ اتنا بڑا رونما ہوا، قوم کے سارے لوگ اکٹھے تھے، تو اب سب کو کلیئر تھا، کسی کو کنفیوژن نہیں تھی کہ کوئی بہتان لگانے کی نوبت آتی. اور غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، یا ایٹ لیسٹ جب تک آپ 30 سال کے ہو نہیں گئے اور آپ نے لوگوں کو ٹوکنا نہیں شروع کیا ان کی حرکتوں کے اوپر، تب تک کسی نے ایسی بات نہیں کی. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑا، ان کی غلط پریکٹسز اور عقائد کو تصحیح کی، اصلاح کی، ان کو ٹوکا، اس کے بعد وہ مخالف ہو گئے. اور مخالف ہو کے پھر انہوں نے جو ایکٹیویٹیز کی، ان میں یہ بھی تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، یا حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد یہ انہوں نے بہتان لگانے شروع. لیکن بہرحال پرابلم یہ تھی کہ یہ جو یہودی ہیں جو حضور کے دور میں بھی تھے، یہ ان اپنے آباء و اجداد کے غلط حرکتوں کو اون کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے
مثلاً آج بھی یہودیوں اب اگر آپ بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ جی حضرت عیسیٰ تو یوسف نجار کے بیٹے تھے، اور وہ بہتان لگاتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ ان عقائد کو ڈس اون نہیں کرتے تو وہ ان میں شامل ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ان پر کنٹینیوڈ ہے۔ اور اگر وہ ڈس اون کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ حضرت عیسیٰ کو مان لیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں گے، تو پھر ویسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم کے اوپر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ ہم نے تو قتل کیا ہے مسیح کو۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے مسح کرنے والا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جب آئے تو وہ یہ بشارت انہوں نے دی، اور اس سے پہلے بھی تورات میں ذکر تھا کہ ایک مسیحا آئے گا، اور یہودیوں نے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تو آج بھی مسیحا کے انتظار میں ہے۔ تو مسیحی بھی پھر اسی سے نکلا، یعنی کرائسٹ جو ہے مسح کرنے والا، وہ ان کے ہاں عیسائیوں میں جو انوائنٹ کرتے ہیں نا، تیل ملتے ہیں سر کے اوپر پاکیزگی دینے کے لیے، یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی کرتے ہیں، بپتسمہ دینے کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس میں تو خیر پانی لگاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں یہ مسح کرنے کا ایک ریچول ہے۔ تو وہ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، تو پھر ان کو ماننے والے کرسچین یا مسیحی کہلاتے ہیں۔ تو اب وہ تو مسیح بھی نہیں مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو، اور اللہ کا رسول بھی نہیں مانتے تھے، دل سے ان کو معلوم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ یعنی غالباً اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ان کا تو کہنا یہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، یا ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسیح ہوں اور رسول اللہ ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، کیونکہ ان کو تو فخر ہوتا تھا نبیوں کو قتل کرنے پہ۔ تو اٹ کین مین اینی تھنگ، لیکن بات یہ کہ جو ان کا کہنا تھا، یہ کہنا بھی ایک انتہائی مکروہ چیز تھی، اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ اور یہاں پھر ایک آگے جملہ معترضہ آگے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بات کلیئر۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور انہوں نے اسے صلیب نہیں دی، سولی نہیں دی۔ سولی کا جو بنیادی مطلب ہے نا وہ یہی ہے، جو کراس کے اوپر لوگوں کو اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ وہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا ان میں کیلیں ٹھوک دیتے تھے، کیلوں کے ذریعے اس کو لکڑی پر، یعنی جو کراس بنا ہوتا تھا لکڑی کا، اس کے اوپر ٹھوک دیتے تھے، اور ان سے پھر خون رستا رہتا تھا، پھر خون بہتا رہتا تھا اور آہستہ آہستہ بہتا تھا، تو کچھ دن لگتے تھے جان نکلنے میں بعد اوقات، اور پلس وہ اونچی جگہ پہ ہوتا تھا اور پرندے بھی آتے تھے اور وہ نوچ نوچ کے کھاتے رہتے، تو ایک بڑی اذیت ناک قسم کی موت ہوتی تھی۔ اس کو اردو میں سولی دینا کہتے ہیں، بعد میں پھر ہم نے سولی کے لفظ کو پھانسی کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، ورنہ ایکچولی جو سولی ہوتی ہے وہ سلیب پر دی جاتی ہے، اس میں پھندا نہیں گلے میں ڈالا جاتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرمانے ہیں کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا، یعنی سولی چڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئی، قتل بھی نہیں کیا اور سولی پر بھی نہیں چڑھایا، یہ ہوا ہی نہیں۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، یعنی یہ جو باب تفعیل ہے نا، اس کا شین بے اور ہے، یہ شباہت جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، مشابہ استعمال کرتے ہیں، ملتا جلتا ہونا، تو باب تفعیل ہوتا ہے ملتا جلتا کر دینا۔ اب جب بہت زیادہ ملتا جلتا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو پھر شک پڑ جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی سے ہے شبہ کا لفظ، یعنی کہ آپ شبہ میں چلے جاتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ کون ہے یہ کون ہے۔ جیسے ٹوئن بچے اگر ملتے جلتے ہوتے ہیں تو اب آپ شبہ میں ہوتے ہیں کہ میں اس سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے یا اس سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اس کا پیسو وائس ہے۔ شبہ لہم یعنی ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ان کے لیے شبہ والا کر دیا گیا، یعنی معاملہ وہ پھر انڈرسٹوڈ ہے۔ تو انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے شبہ والا کر دیا گیا، ان کے لیے گھپلا کر دیا گیا، کنفیوز ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے
ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول کو، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، اور نہیں سولی پہ چڑھایا انہوں نے اس کو، اور لیکن ان کے لیے معاملہ شبہ والا کر دیا گیا، مشتبہ کر دیا گیا. اب ایگزیکٹ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، بٹ کچھ بائبل میں تفصیل آتی ہے، اور ایک انجیل برناباس ہے اس میں کوئی تفصیل آتی ہے. غالباً کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا جو کوئی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن ملتی ہے کہ رومیوں کی حکومت تھی، وہ بت پرست تھے، اور یہودی جو تھے رومیوں کی رعایا کے طور پہ رہتے تھے، اور ان کے پاس خود کوئی ویسے اتھارٹی نہیں تھی. اب یہودی جب تنگ ہوئے اتنے زیادہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان پر تنقید کرتے تھے، ان کی غلط پریکٹسز کو وہ منع کرتے تھے، تو یہودیوں نے پھر سوچا کہ کسی طریقے ان کو مجرم ثابت کیا جائے، اور انہوں نے یہ مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ تو خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں. اور اگر بائبل کو دیکھیں تو اس میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ خدا کی بادشاہی ان لوگوں کے لیے ہے. تو اس طرح کے ان کے جو اقوال تھے ان میں سے توڑ توڑ کے نہ وہ چیزیں انہوں نے ادھر پہنچانی شروع کی کہ یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے اس لیے بغاوت کر دے گا تو رومیوں کو اپنا کوئی مسئلہ پیدا ہو. پھر ان کے کسی شاگرد نے کوئی ایسی سازش کی جس کے نتیجے میں وہ رومی جو تھے وہ راضی ہو گئے حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے کو. اور لیکن پھر غالباً یوں ہوا کہ جب وہ سپاہی پکڑنے آئے تو اس جہاں حضرت علیہ السلام موجود تھے، یعنی جو واقعہ ویسے بیان کرتے ہیں اوبیسلی وہ اتھینٹک نہیں ہے، اور ابھی اسی آیت کے اگلے حصے میں پڑھیں گے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، تو اس کی کو زیادہ پیروی میں جانا بھی نہیں چاہیے. بٹ اب یہ کیونکہ عیسائیوں مشہور ہو گئے، تو اپیرنٹلی ہوا یہ کہ جو ایک شاگرد تھا اس نے کسی وجہ سے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا تو میں بد دعا کروں، ان کے مطلب یہ بھی آتا ہے کہیں، تو وہ بد دعا ویسے تو کرتے نہیں تھے. انہوں نے کہا چلو میں کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو تکلیف دلواؤں رومیوں کا تو شاید ان کے لیے بد دعا کر دیں، یا اس کا کوئی اور انٹیریئر موٹو تھا. تو اس نے کسی طرح جا کے ان کو کنوینس کر لیا، اور اس کے بعد اب وہ ان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، یا یہ یہودیوں نے کنوینس کر لیا. اور اب یہ جو شاگرد تھا اس نے جا کے بتا دیا، اس نے غداری کر لی. تو اس نے کہا جی میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں پر، اور جس کو دیکھ کے ہم کہیں گے کہ جی یہ ہمارے آقا ہمارے ماسٹر ہیں تو تم انہیں پکڑ لینا. رومی انہیں پہچانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بنی اسرائیل کی طرف تھے نا، تو وہ رومیوں کو تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے، وہ اسٹرکٹلی بنی اسرائیل کے لیے تھے. تو جب وہ یہاں آیا تو ہوا یہ کہ وہ اس کمرے میں جب جانے لگا جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو اس کمرے میں داخل ہوا تو اس کی چھت شک ہو گئی، اور فرشتے آئے چار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر لیے گئے، اور اس شخص کی جو شکل تھی وہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی. تو اب جب وہ باقی ہواری جو سوئے ہوئے تھے وہ ادھر سے سپاہی آ گئے، تو ہواری آئے اور انہوں نے دیکھا تو اب اس کی شکل عیسیٰ جیسی بن گئی. اچھا اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ میری شکل ویسے بن گئی ہے، آئینے کے سامنے بندہ جائے گا تو پتہ لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا ہے ہمارے ماسٹر، تو رومی سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو وہ شخص کو جو ان کو سولی دلوانے کی سازش کا ماسٹر مائنڈ تھا غالباً، اس کو پکڑ کے لے گئے، اس کو الٹا سولی دے دی. اب بعد میں حضرت عیسیٰ کو تو فرشتے لے گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے آ کے اپنے حواریوں سے بعد میں خطاب بھی کیے. تو اب عیسائی بھی کنفیوز ہو گئے، اور وہ کوئی تو کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل سولی والا واقعہ ہوا ہی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ لے گیا، ان کا وہ عقیدہ بالکل مسلمانوں والا ہے. کوئی ان میں سے کہتے ہیں کہ نہیں سولی ہو گئی تھی اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، اور دوبارہ زندہ ہو گئے، اور کچھ کے خیال میں قبر میں بھی 3 دن رہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں ان کے متعلق، اور وہ جو مختلف چیزیں ہیں وہ قرآن شریف میں بھی یہی آیا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ وہ لوگ جو اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّن، وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، نہیں ہے ان کے پاس علم مگر یہ کہ وہ پیروی کر رہے ہیں گمان کی. ایویں اٹکل کے تیر چلائے جا رہے ہیں، ان کو کوئی ایگزیکٹ ڈیٹیل تو پتہ ہے نہیں، تو وہ تکے ماری جا رہے ہیں اور اس میں اختلاف بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس واقعے کی بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی چیز کلیئر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا یہودیوں نے یا کروایا،
اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. جب ہمیں قرآن نے بتا دیا تو ہمارے پاس تو صحیح انفارمیشن آ گئی، ان کے پاس نہیں ہے. اور یقینی انفارمیشن کیا ہے؟ وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اس معاملے میں، وہ شک میں ہیں، اس بارے میں نہیں ہے ان کے پاس علم، وہ بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اس کو انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفعہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو، اللہ نے، الیہ، اپنی طرف. بعض اوقات یہ نا ایک آپشن ہوتی ہے عربی میں رفع کا استعمال کرنے میں کہ جی اس کو بلند کر دیا. اگر تو یہ الفاظ ہو تو اس میں بعض کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کر دیا، اسٹیچر اوپر اونچا دے دیا. بٹ یہاں پہ جو الہ کا لفظ آیا نا، اس سے یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا لیا. اور پھر وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. وہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں ان کے دوبارہ آنے کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے. اچھا، زن کے متعلق پوچھ رہے ہیں. دیکھیں جی، زن کا مطلب ہوتا ہے گمان، اور بعض اوقات یہ زن یقین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس آیت میں جو زن کا ورڈ یوز ہوا ہے وہ گمان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حسن زن رکھنا چاہیے، کسی کے متعلق اچھا گمان رکھنا. گمان کا مطلب ہوتا ہے خیال. گمان وہ چیز ہوتی ہے جس میں حقیقت نہیں ہوتی، صرف ایک خیال سا ہوتا ہے، جو خیالی باتیں ہوتی ہیں یا سٹوریز ہوتی ہیں. تو ہوا یہ کہ کیونکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، لوگوں کے پاس کلیئرٹی نہیں تھی، تو کسی نے کوئی خیال بنایا، کسی نے کوئی خیال بنایا، کسی کی کوئی سٹوری تھی، کسی کی کوئی سٹوری تھی. اس وجہ سے ان میں اختلاف بھی تھا، اور اس وجہ سے وہ بس گمان کی پیروی کر رہے تھے. ایگزیکٹ انفارمیشن ان کے پاس نہیں تھی. ایگزیکٹ انفارمیشن ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں اس واقعے کی تفصیل نہیں ہے. ہمارے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ بیسک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، قتل نہیں کیا گیا. ان کا جو معاملہ تھا اس میں کنفیوژن کریٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ قرآن شریف سے ثابت ہے. تو یہ ایگزیکٹ انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ جو بھی سٹوری ہے، جو ایون میں نے بھی آپ کو سارا واقعہ بتایا، وہ سارا بھی گمان کی پیروی ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. تو اس کی بھی لمبی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہیے. زن کا روٹ ورڈ جو ہے وہ زن ہی ہوتا ہے، زوئیں، یعنی زوئیں اور نون، کیونکہ اس کے اوپر یہ شد ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو حرکات. تو زنہ یا زنو ہوتا ہے گمان کرنا. بل رفعہ اللہ الیہ، اور بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اگر اللہ نے اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. چاہے وہ کسی انسان کو فوت کر کے اس کی روح کو لے جائے، چاہے اس کو جسم سمیت اٹھا لے، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، اس کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان آگے کیونکہ آ رہا ہے اللہ، اس لیے اس ان کا ترجمہ ہم کریں گے نہیں. اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے اس پر، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے. کوئی بھی نہیں ہے اہل کتاب میں سے ایک بھی جو ایمان نہ لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. تو اس وقت کے یہودی تو ایمان نہیں لائے تھے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی بھی نہیں تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو اب جو یہودی ہوں گے، اور ایون عیسائی بھی، اہل کتاب میں سے دونوں شامل ہیں، بٹ اب جو یہودی ہوں گے وہ یا تو مارے جائیں گے، اور
یا وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام امام عادل کے حیثیت سے کچھ سال حکومت کریں گے، تو غالباً 30 سال کا ذکر ہے حدیثوں میں، اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی جو تفصیلات ہیں وہ صحیح احادیث میں موجود ہیں، اس لیے اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ تو جو آسمان پر اٹھائے جانے والا واقعہ ہے وہ کیا ہوا، اس کی ڈیٹیل صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ تو اب جتنے یہودی ہوں گے وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ نشانہ ملتا ہے کہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسی موت آئے گی جیسے باقی سب کو آتی ہے، تو پھر ان کی موت سے پہلے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو۔ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو سب کے سب یہودی اور عیسائی سب کے سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لا چکے ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ان کے اوپر گواہ ہوگا، یعنی پھر وہ گواہی دیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پہ گواہ ہیں، جو مشہور آئے تھے یکون رسول علیکم شہیدا، کہ تم ہو جاؤ لوگوں کے اوپر گواہ اور رسول ہیں تمہارے اوپر گواہ۔ یہ ہم نے جب قبلہ چینج ہوا اس کے اوپر وہ آیا تھا، تو وہ حضور بھی گواہی دیں گے، اسی طرح انبیاء بھی گواہی دیں گے اپنی اپنی امتوں کے اوپر۔ تو اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو تب بھی گواہی دیں گے۔ اس آیت کا ویسے ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جی ہمیں کو معجزہ دکھاؤ تو ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے، تو اس کا پھر جو مطلب نکالیں گے وہ تھوڑا سا دور کا مطلب بنتا ہے کہ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبل موت سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی بات ہوگی، کہ اس سے پہلے ایمان لے آئیں گے سارے اہل کتاب۔ اب اس سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لیں گے، پھر یہ وہ والا ایمان مراد نہیں ہوگا، پھر یہ وہ والا ایمان مراد ہوگا جو انسان کو اندر سے تو پتا ہوتا ہے، اوپر سے نہ بھی مانے، کیونکہ ایمان کے بھی 3 لیول ہے نا، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل میں نہ ماننا، ایک ہے دل میں نہ ماننا، دل میں مان لینا لیکن زبان سے کرانا، دل میں سمجھ جانا کہ ہاں جی یہ تو پکا پکی بات ہے، یہ تو ہے اللہ کے نبی، اس کو ماننے کو آؤ، جیسے ابو جہل تھا، اور ایک ہوتا ہے زبان اور دل دونوں سے مان لینا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا نا ذرا فار فیچ مطلب لگتا ہے، زیادہ آسان اور سوٹیبل میننگ یہی بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب سیکنڈ کمنگ ہوگی، اس بعد آپ کی جب وفات ہوگی، تو اس سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی جو یقین نہ کر لے، جو ایمان نہ لے آئے ان کی موت سے پہلے، اور قیامت والے دن وہ ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، تو ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی یہودیوں میں مسئلہ کیا تھا کہ بہت ساری جائز چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام کر، اگر مثلا ہفتے والے دن کام کرنا منع ہے تو وہ کسی کی عیادت کو بھی نہیں جاتے تھے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا کچھ پسند نہیں تھا تو انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کو حرام کر دیا۔ اچھا، اب جب وہ حرام کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا پھر ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیتا، تو ان کے اوپر حرام ہی لکھی جاتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ افراد تو تفریط نہیں کرنی چاہیے، بعض اوقات ہم تقوی اختیار کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو حرام ہی کر لیتے ہیں بالکل ہی۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، کہ اگر آپ کو شک پڑا ہے کہ یہ چیز ادھر لے جائے گی تو آپ اس کو ہی منع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ عقیدت سے کسی کی تصویر دیوار پہ سجاتے ہیں تو یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے، تو اس کو اسلام میں منع کر دیا گیا کہ دیواروں پہ تصویریں نہیں سجانی، اور اس معاشرے میں تو بالکل بھی نہیں سجانی تھی، اور تصویروں کو بھی ذرا ڈسکریج کیا جاتا کیونکہ اس وقت تصویروں کا مقصد یہی ہوتا تھا، بت بنانا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تصویریں ہوتی تھیں، گڑیاں اس سے بچیاں کھیلتی تھیں، یا کوئی تصویریں اگر لگی ہیں اور فرش پہ بچھا دی ہے تو وہ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ اس میں پرابلم نہیں تھی۔ تو مگر سد ذریعہ کے طور پہ تصویر کو ڈسکریج کیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی ہم دیواروں پہ تصویریں سجاتے ہیں، یا مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے دیوار پہ تصویر لگی ہوئی ہے، تو اس کو منع کیا جائے گا، بیکاز اس میں شرک کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات آپ کو مثلا قائد اعظم سے عقیدت ہے اور آپ دیوار پہ تصویر سجا لیں تو یہ پھر ادھر لے جانے والا ہے کہ وہ عقیدت شرک کے اندر کنورٹ نہ ہو جائے۔
تو یہ تو ایک چیز ہوگی کہ سد دریا کے طور پہ آپ کسی چیز کو منع کر دیں، لیکن ادروائز بیسیکلی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو حلال ہی سمجھنا چاہیے اور سب کو حلال ہی بتانا چاہیے۔ ایسے تقوی مطلب اپنے اوپر تو کوئی کر سکتا ہے، اور ذاتی طور پہ پسندنا پسند کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو مثلا اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا اور آپ نہیں کھاتے تھے، تو دیٹ از فائن، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ایک گوشت آیا گیا اور صحابہ نے کھایا اور حضور نے کہا مجھے نہیں پسند، میں نہیں کھاتا، تو یہ فائن ہے، لیکن صحابہ نے کھایا اور آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ خیر حضور تو منع کر دیتے تو پھر تو ویسے ہی آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے حرام حرام اور حلال بتانے کے لیے، تو ہم پہ حرام ہو جاتا۔ تو حضور کو ذاتی پسند نہیں تھی تو آپ نے نہیں کھایا، لوگوں کو منع نہیں کیا تھی کہ وہ حلال ہے، تو یہ اس چیز کو بھی مدنظر۔ بعض اوقات ہم جو لبرل ہے نا وہ زیادہ ہی لبرل ہو جاتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب بھی لو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوائی میں ڈال لو تو کچھ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ جو ذرا دین کے قریب آتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ سختیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پابندیاں لادنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حلال رکھیں، جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام رکھیں، اس کے اندر فرات و تفریط نہ کریں، کیونکہ خدا کے حلال کو حرام کر دینا اور خدا کے حرام کو حلال کرنا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی خدا کا منصب سنبھالنے والی بات ہے۔ اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے علماء بھی یہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن شریف میں الفاظ ہوئے کہ انہوں نے اپنے جو رہبان تھے اور احبار تھے ان کو خدا بنا لیا۔ تو حضور سے پوچھا آ کے ایک صحابی نے جو پہلے عیسائی تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو تو خدا بناتے تھے لیکن ہم اپنے پادریوں کو تو خدا نہیں بناتے تھے۔ تو حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ جس چیز کو وہ کہتے تھے حلال ہے تو تم بھی کہتے تھے حلال ہے، اور جس کو وہ کہتے تھے حرام ہے تم بھی کہتے تھے حرام ہے۔ اور یہ چیز انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی بڑی پکی ہو گئی ہے، ایک بڑی کثیر تعداد ہے جو بس فتویٰ لے کے آئے تھے کہ مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا تو بس یہ حرام ہے، اور یہ فتویٰ دے دیا تو یہ حلال ہے۔ تو اسلامک بینکنگ حلال کیوں ہے؟ ہمارے دل سے یقین ہے یہ حرام ہے، بالکل ثبوت ہے، لیکن مولوی صاحب کا فتویٰ تو ہم تو اس کو مانتے ہیں اور یہ ہر چیز کے اوپر لوگ اپلائی کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، مولوی صاحب نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو بے وجہ بہرحال یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا، وہ حرام کرتے تو اللہ نے اس کی سزا میں پھر وہ چیزیں ان کو واقعی حرام کر دی۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کی تصحیح کی اور کچھ تصحیح ہو گئی، یہودی تو خیر نہیں مانے بٹ عیسائیوں میں کچھ تصحیح ہو گئی، خیر عیسائیوں نے تو وہ چیزیں زیادہ ہی آسان کر لیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ بوجھ جو پچھلی قوموں نے اپنے گلے پہ ڈالے تھے ان کو اتارا جائے۔ اور ان بوجھوں میں ویسے ایک اب ضمنی سی ویسے بات ہے کہ ان بوجھوں میں ایک بہت بڑا بوجھ ہمارے یہاں جو ڈالا گیا ہے وہ شادی کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی آسان کر دی، نکاح کو آسان فرما دیا، اور ہم حضور کی سنت سے ہی کسی طرح توڑ مڑوڑ کے چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ولیمہ تو فرض ہے، ایک 1000 بندے کو کھانا کھلانا ہے یا 500 کو کھانا کھلانا ہے اور اس پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں، یہ تو سنت ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور نے جہیز دیا تھا، ویسے حضور نے جہیز نہیں دیا تھا، حضرت فاطمہ کو جو سامان دیا گیا تھا وہ حضرت علی نے ایک زرہ بیچی تھی اس سے پھر گھر کا سامان خرید کے دیا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں جی جو حضور نے بھی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تو اس لیے آپ بھی جہیز دیں اور ہم بھی جہیز دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بوجھ ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں، بہت لوگوں کی شادیاں ڈیلے ہو جاتی ہیں، برادری کو دکھانے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے، رسم و رواج کو فالو کرنے کے لیے، دین کی پرواہ نہیں ہوتی، برادری کے رسم و رواج کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اس وجہ سے بھی ان کو سزا ملی، اور ان کے جان جان کی چیزیں حرام کرنے کی وجہ سے پھر ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود حرام کر لی۔ اس کی بھی ویسے ہم ڈیٹیل ڈسکس پہلے کر چکے ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پس ان کے ظلم کے سبب سے، پس یہودیوں کے ظلم کے سبب سے ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا،
یہ دیکھیں اب اس کے اندر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ زیر آ رہی ہے، یہ بے کا اثر ہے جو چلا آ رہا ہے. وہ جو آیت نمبر تھی 155، آیت نمبر 155 سے جو بے شروع ہوئی تھی وہ کنٹینیوڈ ہے، اور ہمیں پتہ صرف اس زیر کی وجہ سے لگتا ہے. اس لیے یہ گرامر کو سمجھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے صحیح ترجمہ کرنے کے لیے. اور ان کے ربا لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ منع کیے گئے تھے اس سے. یہ فعل نہیں بھی جو ہوتا ہے نا منع کرنے والا، تو وہ منع کیے گئے تھے سود کھانے سے، اور پھر بھی کھاتے تھے. تو یہ والی بھی چیز اصل میں ہمیں اپنے اوپر بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کس طرح پھیلا ہوا ہے سود. تو یہودیوں کو بھی منع کیا گیا تھا، اور بائبل میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. مثلا ابھی یہ ایک خروج ہے کتاب، دوسری کتاب ہے بائبل کی کتابوں میں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایگزوڈس. یہ جو سارے یہودی نکلے تھے اس کے لیے لفظ ایگزوڈس استعمال ہوتے ہیں فرعون کے قبضے سے. تو اس کے چیپٹر 22 میں آتا ہے کہ اگر تم پیسے دیتے ہو، ادھار قرض دیتے ہو میرے کسی بندے کو جو محتاج ہو، تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرے اور اس سے سود نہ لے. تو کلیئرلی منع کر دیا کہ سود نہیں لینا. اور پھر آگے ہے کہ اگر تم اس سے اپنے ہمسائے سے اس کا کوئی کپڑے گروی رکھ لو گے تو اس کو سورج ڈوبنے سے پہلے واپس کر دینا، کیونکہ وہ وہی کپڑے تو ہیں جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے. پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پھر اگر وہ فریاد کرے گا تو میں پھر اس کی فریاد سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں. تو بائبل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ جن میں ہو سکتا ہے کوئی تحریف بھی ہو، لیکن کتنے زبردست الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی محتاج آیا اور اس نے تم سے پیسے مانگے تو اب اس کو پیسے دے دو، اور اس پہ سود نہ مانگنے کی کوشش کرنا. اتنے دل تنگ نہ ہونے چاہیے کہ کسی مجبور کو پیسے دے اور اس سے سود مانگ رہے. خیر یہ ایک پرٹیکولر کیس ہے، یہ مطلب نہیں کہ اگر مجبور نہیں اور بزنس کے لیے لون لینا چاہتے اس کو سود چارج کر لو، وہ علیحدہ جگہوں پہ آئے گا. تو اگر تم نے اس سے پھر گروی بھی رکھ لی ہے کوئی چیز پیسوں کے اوپر، تو بھائی شام ڈھلنے سے پہلے اس کو واپس کر دینا. وہ بیچارہ کس رضائی میں کس کپڑے میں سوئے گا؟ اور اگر تم نہیں کرو گے، اس کی گروی شدہ چیز جس کی اس کو حاجت ہو اس کو واپس نہیں کرو گے، اور اس سے سود لو گے جس کی وہ دینے کی استعداد بھی نہیں رکھتا ہوگا، اور مطلب سود خیر ویسے حرام ہی ہے، تو پھر وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی فریاد سنوں گا، کیونکہ میں تو مظلوموں کی فریاد سنتا ہوں. تو یہ واضح الفاظ میں منع تھا. اس کے بعد وہ ڈھیٹوں کی طرح سود کھاتے تھے اور آج بھی کھاتے ہیں. زیادہ انہوں نے کچھ نہیں، یہ فتویٰ نکالا ہے کہ جی یہودی سے سود کھانا حرام ہے، غیر یہودی سے حلال ہے، تو وہ باقیوں کو سود دیتے رہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے فتویٰ گھڑ کے نکالا ہے. ہمارے یہاں بھی لوگوں نے اس طرح کے بے شمار فتوے نکالے ہوتے ہیں. اور اتنی جس کو چاہے جس شناعت والی چیز ہے، جس کا حدیث میں جو تفصیل آتی ہے کتنا سخت گناہ ہے اس کا، اور قرآن شریف میں جس کے متعلق الفاظ آتے ہیں کہ یہ سود کا کاروبار کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور جو یہ کرتے ہیں تو پھر اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایسے بینکوں کے اوپر بینک کھلے ہوئے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں دل کو کیسے تسلی دیتے ہیں لوگ یہ کام کرتے وقت. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ پھر عقلی میں زیر آ رہی ہے، یہ بھی جر میں ہے اس پہ اور اس وجہ سے کہ وہ کھاتے تھے لوگوں کے اموال باطل طریقے سے. تو یہ اس وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی. یعنی لعنت کے الفاظ ان آیتوں میں نہیں ہے، وہ ہم نے سورہ بقرہ سے دیکھے، وہ یہاں محذوف ہے. تو اس وجہ سے بھی ان کو سزا ملی. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے کافروں کے لیے دردناک عذاب. یعنی جو ان میں سے کافر ہیں، کچھ تو ہیں جو مسلمان ہو جائیں گے، کچھ تو تھے جو عیسائی بھی ہو گئے، اور اس وقت وہی مسلمان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے یہودیوں میں سے. کیونکہ جتنے بھی عیسائی تھے وہ یہودی تھے بنیادی طور پہ نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو آئے بنی اسرائیل کی طرف سے. بعد میں عیسائیوں نے کام شروع کیا مشنری اسپرٹ کے تحت، اس کو دوسری قوموں میں پھیلانا شروع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف یہودیوں کے لیے آئے. تو جو ان میں سے مسلمان ہو گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمان ہو گئے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ان میں سے کافر ہوئے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور ان کا عذاب جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے.
دنیا میں جو سزا ان کو مل رہی ہے، چاہے وہ بخت نظر کے دور میں تھی، چاہے وہ موسٹ ریسنٹ ہٹلر کے دور میں تھی، اللہ معاف کرے وہ اور کسی قوم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اگر آپ یہ ہٹلر کے زمانہ پڑھ لیں جو اس نے کیا، ٹھیک ہے اس میں کوئی ایگزیجریشن بھی ہوگی، لیکن جس قسم کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا وہ کسی قوم کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوا۔ مسلمانوں میں بڑے ظلم ہوتے ہیں لیکن اس طرح کا ظلم نہیں ہوا، پوری کی پوری قوم کو یہ ایک طرح سے نا تہس نہس ہی کر دیا، آدھے سے زیادہ لوگ اس قوم کے مار دیے گئے، اور کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اب آگے اسرائیل ملا ہے، وہ بھی امریکہ کے ساتھ کی وجہ سے ملا ہے۔ آج اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا تو پھر واپس وہیں پہنچ جائیں گے۔ واخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جب کہ وہ منع کیے گئے تھے اس سے، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ جو آیت نمبر 159 ہے، آپ نے دونوں مطلب بتا دیے اس کے۔ یہ جو اس میں الفاظ آئے ہیں لا یؤمنن بہ قبل موتہ، اچھا اس میں فائنل ورڈ جو ہے نا وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ اس میں کیا بنتی ہے؟ یہ موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں، یا وہ اہل کتاب کے بارے میں، وہ جب ان کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ سب ایمان لے آئیں گے؟ مطلب یہ موت کا لفظ اسپیسیفک جو ہے نا اس کے بارے میں فائنل ورڈکٹ جو ہے نا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں، کیونکہ اس کے مفہوم جیسے آپ نے پہلے خود بھی بتایا کہ 2-3 مفہوم بنتے ہیں اس سے۔ جی مجھے تو applicable ہے نا یہی جی مجھے یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت جب ان کی موت ہوگی اس سے پہلے سب اہل کتاب ایمان لا چکے ہیں، مجھے تو یہی صحیح محسوس ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میزان بینک کی اسلامک بینکنگ جو ہے وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل، میرے خیال میں وہ بالکل غلط ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ میں نے اس کو جتنا بھی اسٹڈی کیا اور میں نے اس کے اوپر ایک وہ بھی لکھا تھا رائٹ اپ، وہ مختصر سا رائٹ اپ ہے، اس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس میں میزان بینک کے جو ہیں مولانا تقی عثمانی، ان کے فرزند ارجمند ہے عمران عثمانی، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے گائیڈ ٹو اسلامک بینکنگ، میزان بینک کے پلیٹ فارم سے وہ شائع ہوئی ہے، اس کی روشنی میں اس کو ڈسکس کیا۔ آپ اگر مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیں گے عادل صاحب تو میں ان کو وہ فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ سود کی لعنت تو اتنی پھیل چکی ہے، بلکہ میں نے آپ کا لکھا ہوا مضمون بھی پڑھا ہے اور آپ کا میں نے یوٹیوب پہ بھی لیکچر بھی دیکھا ہے۔ جب تقی عثمانی صاحب جیسے مبارکباد دیں میزان بینکوں کے، آپ کی ریٹنگ جو ہے AAA ہو گئی ہے اور وہ کھلا سود کا کام کر رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دفعہ ان کا کیلیبر یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں دینے والے سود لینے والے کی بات ہو رہی ہے، جو مگر کلچر یہ ہو گیا ہے جو دے رہا ہے سود اپنی بزنس کے لیے وہ بھی خوشی خوشی دے رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہے، وہ آپ نے کیا کیا کس طرح کیا یہ خیر آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے کاروبار میں جو ہے سود کا ایک حصہ بن چکا ہے، چاہے وہ لینے والا ہو یا دینے والا۔ دیکھیں جی، ہم جو اپنے بزنس میں سود نہیں لیتے اس میں ایسی کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے، بس ہم سود نہیں لیتے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور ہمارا گزارا چل جاتا ہے۔ ہمیں کبھی اللہ کا احسان ہے ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ ہمیں ضرورت پڑے، بالکل، اور یہ لیکن آسان آپ اس نے کا طریقہ کیا تو یہ ہوا نا جی، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے نا، ایک ہماری ہے پروڈکشن کیپیسٹی، ایک ہماری ہے فائنینشیل کیپیسٹی، تو ہم نے پروڈکشن کیپیسٹی تو زیادہ ہے لیکن ہم ساری کو یوٹیلائز نہیں کرتے ایکسپورٹ کے لیے۔ ہمارے جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے کا کپڑا لے کے اتنی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، باقی میں لوگوں کا کام کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں نفع خرچہ یا CMT۔ تو اس میں پھر نفع کم ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جو سود دینے والی کام آئی آپ کو جی، اور دیکھیں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جو رزق دینا ہے نا وہ اللہ نے دینا ہے، بینکوں نے نہیں دینا۔ آپ بینک کے ذریعے سے جا کے لینے کی کوشش کریں گے تو جائز طریقے والا ملنا بند ہو جائے گا، ٹوٹل تو اتنا ہی ملنا ہے۔ اچھا، یہ جو دینے والی بات ہے ایکچولی وہ خوشی خوشی اس لیے کرتے ہیں، یہ بھی اکنامک پرنسپل ہے
جو ایک کاروباری آدمی ہے، جب آپ فائنینس پڑھتے ہیں اور آپ رہے ہوئے اس فیلڈ میں، تو اس میں دو آپشن ہوتی ہیں آپ کے پاس کیپٹل ریز کرنے کی. ایک ہوتی ہے ڈیٹ کے تھرو، ایک ہوتی ہے ایکوٹی کے تھرو. ایکوٹی ہمیشہ پیکنگ آرڈر میں اینڈ پہ ہوتی ہے. فائنینشیل وزڈم کے تحت بھی جو سود کو جائز سمجھتا ہوں ایکوٹی اینڈ پہ آئے گی، کیونکہ ایکوٹی میں کسی کو شامل کرنے کا مطلب ہے اپنے نفع میں سے شامل کرنا اس کو. بیکاز ایکسپیکٹیشن تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کا کاروبار بہت ترقی کرے گا، تو وہاں پہ بھی دل تنگ ہوتے ہیں. جو دینے والا ہے اس کا بھی دل تنگ ہوتا ہے، وہ کسی اور کو اپنے فیوچر پروفٹ میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہوتا. وہ کہتا ہے یار میں بینک سے لوں گا، تھوڑا سا سود دوں گا، باقی سارا نفع میرا. جو سود پہ قرضہ دے رہا ہوتا ہے اس کا بھی دل تنگ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں اور میں اپنا فکس نفع لوں گا، اس کو لاس ہو یا نفع ہو میں اس کی پرواہ نہیں کروں. تو یہ دونوں جو رویے ہیں نا وہ تنگ دلی والے ہیں. اچھا، ایک انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنی منتھلی ریکوائرمنٹ کے لیے کیا کریں، کوئی اگر آپشن ہے تو بتا دیں، یعنی اگر سود پہ نہیں کرنا. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے اور کرنا چاہتے ہیں. اور وہ بوڑھے ہیں تو کیا ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی ان کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کا کر سکنے والا ہو. بہت کسی کو مجبوری ہوگی اور کوئی آپشن نہیں ہوگا، اس کو خود کھانا پڑے گا، تو وہ تو پھر وہ والی سٹیج ہوگی جب انسان کو حرام حلال ہو جاتا ہے. وہ کو ذرا ریئر سی سٹیج ہوتی ہے. جنرلی آپشن پیسوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ریزنبل پیسے ہیں تو کوئی کرائے پہ چیز لے کے چڑھا دیں، وہ آپشن. اس سے کم برا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیں. وہ کمپنیاں بھی سود کا کام کرتی ہیں، یعنی سود پہ پیسے لیتی ہیں، لیکن شیئر خرید لینا بہرحال انٹرسٹ میں انویسٹ کرنے سے تو پھر بھی بہتر ہے. اچھا جی، انجم صاحب نے سوال کیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے متعلق کیا خیال ہے. دیکھیں جی، اصولی طور پر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کے کاروبار میں پیسے لگا دیے. مجھے پرسنل پرابلم ہے، میں پرسنلی ایک زمانے میں کرتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا. مجھے پرسنل پرابلم کہ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. ہم نے جب کمپنی شروع کی، یہ والا جب بزنس میں نے جاب چھوڑ کے شروع کیا، تو ہمارے ساتھ 3 اور پارٹنر تھے. ہم ٹوٹل 4 پارٹنر تھے اور میں ورکنگ پارٹنر تھا اور سی او تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار ہم اپنی کمپنی کے اندر سود پر قرضہ نہیں لیں گے، کیونکہ ایکسپورٹ میں سب لوگ لیتے ہیں. تو ہم قرضہ نہیں لیں گے، اگر لیا تو پھر میں یہ کمپنی چھوڑ دوں گا، پھر میں کوئی اور کام کر لوں گا. تو بعد میں نے سوچا کہ یار کیونکہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں اور میں ڈیسیژن کر رہا ہوں، اور وہ ان کا شیئر ہولڈنگ زیادہ تھی اور وہ مجھے بول کریں گے تو مجھے قرضہ لینا پڑے گا. تو میں نے ان کو صاف جواب دے دیا کہ میں نہیں لوں گا. تو اگر میں کسی کمپنی کا شیئر خریدتا ہوں تو اس میں میں بالکل ہی چھوٹا سا انویسٹر کو بن جاتا ہوں نا، پارٹنر تو بن جاتا ہوں. تو میں پھر ایسی کمپنی میں کیوں شیئر خریدوں جو سود پہ قرضہ لیتی ہے، جب میں اس میں بھی کیوں پارٹنر بنوں. لیکن یہ میری ذاتی پریفرنس آپ کو سمجھ لیں. تو اس لیے وہ تھوڑا سا وہ بھی ڈسکریج بھی ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں شاید ہی کوئی کمپنی ہو جو سود پہ قرضے لیتی نہ ہو اور آپ جس کے پارٹنر بن جاتے ہیں. آلدو آپ کا ڈیسیژن میکنگ میں اختیار نہیں ہوتا، تو وہ اس لیول کا گناہ نہیں ہے جتنا ایک ورکنگ پارٹنر کا ہوگا. تو بینک میں خیر بالکل بینک کا شیئر تو خرید ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے اگر مثلاً کسی نے بینک میں پیسے رکھنے ہیں، اس کے مقابلے میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا مقابلتاً بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.